اللہ جل شان فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا خون اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں تو تم لوگوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کی بنیاد میرے بھائیو اخلاص ہے، قربانی کی بنیاد تقوی ہے۔ اگر قربانی کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس عمل کا اللہ کے ہاں کوئی بدلہ نہیں، بلکہ کسی عمل کا بھی کوئی بدلہ نہیں۔ اس لیے اخلاص بنیادی چیز ہے، اور قربانی کے عمل کی اہمیت سمجھنی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ علماء نے لکھا بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے۔ اللہ نے نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑ کر ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے ہاں کتنا بڑا عمل ہے۔ اسی لیے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تم کہہ دیجئے اے نبی جی میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے۔ میں نے جیسے عرض کیا اخلاص، اللہ نے اخلاص اس کے اندر چاہیے۔ اور اسی طرح قربانی جو ہے نا جی درس دیتی ہے تقوی کا، قربانی درس دیتی ہے اللہ کے شکر کا، قربانی درس دیتی ہے جو ہے اخلاص کا۔ اور اسی طرح لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے ہیں تقوی کے اعلیٰ درجے کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو محبوب چیز کو خرچ کرو، محبوب چیز۔ اس لیے حکم ہے قربانی خرید کر اس کو اپنے پاس رکھو، اس کو جو ہے نا جی دیکھ بھال کرو، اس کے ساتھ پیار و محبت کرو، اور جب 10 ذی الحجہ آئے اور اس کی گردن کے اوپر چھری چلاؤ گے تو پھر جو ہے نا جی اس کا ایک اور اثر ہوگا، اس کے کوئی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایام آ رہے ہیں، جس طرح ساون کے اندر بارشیں برستی ہیں، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، تو ان ایام کے اندر بھی اس طرح کے اسکالر، اس طرح کے دانشور، اس طرح کے جو ہے نا جی ریسرچ، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہو، جن کو قرآن ناظرہ پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، عربی حدیث کے عربی عبارت وہ نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ کی وہ جو ہے نا جی عربی گرامر نہیں کر سکتے، ترجمہ نہیں کر سکتے، وہ بھی آ کر جو ہے نا جی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قربانی کیا ہے جی، اتنا گوشت ضائع کر دیا، اتنے جانور ذبح کر دیے، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، صدقہ کر دو، فلاں کی شادی کروا دو، فلاں کا یہ کروا دو۔ ہر سال میں عرض کرتے رہتا ہوں، اور اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہر سال اس طرح کے فصلی یہ کیڑے نکلتے ہی رہتے ہیں۔ کئیوں کا ہو سکتا ہے ذہن خراب ہو جائے، ان کی عقلی دلیلوں کے اندر آ جائے۔ جو اس طرح کے عقلی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ شیطان کے پیروکار ہیں، اس لیے کہ جب اللہ نے فرمایا شیطان کو کہ سجدہ کرو آدم کو، اب شیطان نے کیا کیا، عقلی گھوڑے دولائے۔ بھائی تجھے اللہ نے حکم دیا ہے، جب اللہ نے حکم دے دیا تو اس کے پیچھے پھر کون سی عقل رہ جاتی ہے، کون سا فلسفہ اور حکمت رہ جاتی ہے؟ تو شیطان نے عقل دوڑائی، کیا کہا، فرمایا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہتے میں تو آدم سے بہتر ہوں، مجھے اللہ تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ عقلی دلی دی، یہ نہیں دیکھ رہا کہ حکم کس نے دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقول ہے نا، تم اس بات کو نہ دیکھا کرو کہ بات کرنے والا کون ہے، فرمایا تم اس چیز کو دیکھا کرو کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔